بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جنات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے؟ ایک جن صحابی کی شہادت کس طرح ہوئی اور کیا جنات مومنین کی مدد کرتے ہیں؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، جنات کے حالات پر موجود ایک قدیم کتاب جو جلال الدین سیوطی کی مشہور تالیف ہے، اس میں جنات اور شیاطین کے عجیب و غریب حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ دو ہوا کے بگولے ظاہر ہوئے اور ان میں سے ایک کچھ دیر بعد بکھر گیا۔ ہم سب نے دیکھا کہ اس جگہ ایک سانپ مردہ حالت میں موجود ہے، تو ہم میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اپنی چادر کے دو حصے کیے اور اسے لپیٹ لیا۔ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ سانپ اصل میں جنات میں سے تھا اور میرا صحابی تھا جس کا نام عمر بن جابر تھا، جو کہ فاسق جنات کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ناظرین، کتاب الحواتف میں موجود ہے کہ چند اصحاب ایک سفر پر جا رہے تھے تو انہیں راستے میں کچھ مرے ہوئے سانپ نظر آئے، لیکن ان میں سے ایک سانپ زرد رنگ کا تھا جس سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ لہٰذا انہوں نے اس سانپ کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ یہ ایک صحابی تھا جو کہ سرکش جنات کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں کئی جنات مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے اور ملاقات کرتے۔ ایک مشہور واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں عجیب و غریب سانپ ظاہر ہوا۔ صحابہ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور وہ سانپ چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے قریب آن پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ ہمارے قبیلے میں جنگ چل رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایسے شخص کو ہمارے ساتھ روانہ کریں جو ہم میں فیصلہ کروا سکے۔ پس آپ نے مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کا فیصلہ کر آئیں۔ امام علی علیہ السلام ان کے ساتھ گئے اور اگلے روز فیصلہ فرما کر واپس آ گئے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں امام علی علیہ السلام کی جنات سے جنگ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مشہور جنگ جس کا نام جنگ بیر علم ہے، وہ جنات کے ساتھ ہی لڑی گئی تھی۔ ناظرین، جنات کے کئی گروہ امام علی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے اور ان سے قرآن کا علم سیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں روایات میں کئی ایسے جنات کا ذکر بھی ملتا ہے جو اس دنیا میں مومنین کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مومن مشکل میں نظر آتا ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک جن جس کا نام درجان ہے، وہ اسی مقصد کے لیے اس دنیا پر موجود ہے۔ ناظرین، ابلیس کی نسل سے کئی جنات نے اسلام قبول کیا اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن کی تعلیم سیکھی۔ ان کا ذکر بھی روایات میں موجود ہے۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں انہیں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے شیطان اور اس کے حالات کا ذکر بھی اپنی احادیث میں بیان کیا ہے۔ اس کی زندگی اور اس کے مختلف افعال کا ذکر بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں بھی جنات کی موجودگی کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، ایک مشہور جن کا واقعہ جس کا نام زعفر جن بیان کیا جاتا ہے، یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نصرت کی اجازت طلب کی، لیکن امام نے اسے اجازت نہیں دی اور عزاداری برپا کرنے کا حکم دیا۔ کئی سو سال تک یہ جن اس دنیا میں موجود رہا اور مختلف افراد سے
ملاقات بھی کرتا رہا، جس کا ذکر ہمیں مختلف سفر ناموں میں ملتا ہے۔ ہم ظافر جن پر ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جنات کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کا کھانا، ان کا نکاح کس طرح ہوتا ہے، یہ تمام حقائق بھی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں ملتے ہیں، جسے ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔